الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے دوران ایک اہم ترین عبادت اعتکاف ہے۔ اعتکاف میں بندہ اپنے مالک کے بہت قریب پہنچ جاتا ہے۔ اسلام میں جتنی عبادات ہیں وہ انسان کی زندگی کا تزکیہ کرنے، اس کی سوچ کو ایک مخصوص سانچے میں ڈھالنے اور اس کے قدموں کو طے شدہ منہج پر چلانے کا ذریعہ ہیں۔ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جس میں ایک محدود مدت کے لیے بندہ دنیاوی مصروفیات سے وقت نکال کر مکمل طور پر خود کو اللہ کی عبادت، اپنی اصلاح اور فکر آخرت میں مشغول کر لیتا ہے۔ اسے اسلامی اصطلاح میں اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اعتکاف کے دوران لیلۃ القدر کی تلاش اور اس کے ذریعے اللہ کی رضا بندہ مومن کا متمحض نظر ہوتا ہے۔ اعتکاف کا لفظی معنی خود کو روکے رکھنا، کسی چیز کو مضبوطی سے قائم رکھنا اور کسی مقصد سے مکمل وابستگی اختیار کرنا ہے۔ اعتکاف پر عمل پیرا ہونے کا بہت زیادہ اجر ہے۔ اعتکاف کے دوران ایک مومن مسجد میں ٹھہرا رہتا ہے اور اللہ سے لو لگائے اس بات کا ہر لمحے بزبان حال اعلان کرتا ہے کہ اس نے خواہشات نفس کی اکساہٹوں کو روک دیا ہے اور اللہ سے مضبوط تعلق قائم کر لیا ہے۔ روزے کے دوران صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک مومن خود کو کھانے پینے اور جنسی تعلقات سے روکے رکھتا ہے۔ روزہ افطار ہونے کے وقت سے لے کر اگلی صبح صادق تک وہ کھانے پینے اور اپنے جوڑے سے تعلق زن قائم کرنے میں آزاد ہوتا ہے، مگر اعتکاف کے دوران دن اور رات کے کسی بھی حصے میں جنسی تعلقات قائم کرنا حرام قرار پاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے اور مدینہ منورہ میں قیام کے دوران اس پر عمل کیا ہے۔ سید مودودی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں مسجد میں قیام فرماتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول عمر بھر رہا۔ ظاہر ہے کہ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معمول مراد ہے جو مدینہ طیبہ میں رہا، کیونکہ رمضان کے روزوں کا حکم مدینہ طیبہ میں آیا تھا۔ دوسرا یہ کہ مکہ میں اس وقت تک سرے سے کوئی مسجد ہی نہ تھی اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ میں اعتکاف کرنے کا کوئی موقع نہیں تھا، اس لیے اس سے مراد یہی ہے کہ قیام مدینہ طیبہ میں آخر وقت تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ تمام ازواج مطہرات کے حجرے مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ تھے اور ہر ایک کا دروازہ مسجد کے اندر کھلتا تھا۔ کیونکہ یہ حجرے مسجد سے متصل تھے، اس لیے ازواج مطہرات کو مسجد آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہ اس حدیث کی تشریح ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے اور جو متفق علیہ احادیث میں سے ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کی حکمتوں میں سے ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ قرآن مجید کی سورۃ القدر کے مطابق رمضان میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں قرآن مجید نازل کیا گیا تھا اور ہر سال جب یہ رات آتی ہے تو جبرائیل امین اللہ کی رحمتیں لے کر فرشتوں کے جھرمٹ میں آسمان سے زمین پر اترتے ہیں۔ اس رات کو عبادت میں مصروف اہل ایمان کو رحمت خداوندی میں وافر حصہ عطا ہوتا ہے اور وہ دوزخ سے خلاصی پاتے ہیں اور جنت کے مستحق بن جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں بالخصوص طاق راتوں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 میں تلاش کرو۔ بحوالہ بخاری۔ لیلۃ القدر کے بارے میں یہ بھی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اس رات کے بارے میں بتا دیا گیا تھا، مگر پھر وہ علم واپس لے لیا گیا۔ غالباً اس کی حکمت یہ ہوگی کہ لوگ ایک ہی رات پر تکیہ کرنے کے بجائے پورے رمضان اور بالخصوص آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ ذوق و شوق کے ساتھ خود کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے یا اپنے خانہ مبارک سے نکلے تاکہ ہمیں لیلۃ القدر کی خبر دیں۔ اتنے میں 2 مسلمان آپس میں جھگڑنے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ میں تو تمہیں لیلۃ القدر کی خبر دینے نکلا تھا، مگر فلاں اور فلاں آپس میں جھگڑ پڑے اور اس دوران وہ اٹھا لی گئی۔
یعنی اس کا علم مجھ سے رفع کر لیا گیا، شاید تمہاری بھلائی اسی میں تھی، لہٰذا اب تم اسے 21ویں یا 23ویں یا 25ویں رات کو تلاش کرو۔ سید مودودی رحمہ اللہ لیلۃ القدر کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں، اب تک جتنی احادیث گزری ہیں ان سب پر نگاہ ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کوئی خاص حکمت اور مصلحت ہے کہ لیلۃ القدر حتمی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر مامور نہیں کیا کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ جو بات بتانے کی اجازت دی گئی وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں ہے اور تم طاق راتوں میں اسے تلاش کرو۔ اس حدیث میں طاق راتوں میں سے بھی 3 کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی 21، 23 اور 25۔ بعض روایات میں 21 سے 29 تک کی طاق راتیں ہیں اور بعض روایات میں آخری 7 دنوں کی راتیں ہیں۔ احادیث کی روایت کرتے وقت چونکہ یہ وضاحت نہیں کی گئی کہ کون سی حدیث کس تاریخ کی ہے، اس لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ کون سی حدیث ابتدائی دور کی ہے اور کون سی بعد کے دور کی۔ علماء امت میں جو بات معروف ہے وہ یہی ہے کہ لیلۃ القدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ بعض احادیث میں 23ویں اور 27ویں رات میں لیلۃ القدر کا احتمال بھی بیان کیا گیا ہے، اسی لیے لوگ ان راتوں بالخصوص 27 کو بطور لیلۃ القدر مناتے ہیں۔ دراصل جشن منانے اور روایتی انداز کے جوش و خروش سے وہ حقیقی مقصد حاصل نہیں ہو سکتا جس کے لیے لیلۃ القدر کا تحفہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو عطا فرمایا۔ اس کا درست اور مناسب طریقہ یہ ہے کہ اہل ایمان خود کو تلاوت و عبادت، ذکر و فکر اور نوافل، غور و فکر، خود احتسابی اور قیام اللیل کے ذریعے اللہ کے تقرب کا مستحق بنائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک بھی یہی تھا۔ اگر کسی شخص کو لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو اس کی خوشبختی میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ مومن کو ہر دعا پورے یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے اور ہر عبادت پورے خلوص اور حضوریہ قلب کے ساتھ حضور حق میں پیش کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو مجھے اس میں کیا کہنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے میرے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، پس مجھے بھی معاف فرما دے۔ صیام ماہ رمضان، اعتکاف اور لیلۃ القدر کی تلاش اتنا عظیم عمل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان مواقع پر اللہ اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے۔ امام بہقی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے جس کا ترجمہ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو جبرائیل ملائکہ کے ایک جھرمٹ میں اترتے ہیں اور ہر اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں جو اس وقت کھڑا ہوا یا بیٹھا ہوا اللہ عز و جل کا ذکر کر رہا ہو، جاگ رہا ہو اور عبادت کر رہا ہو۔ پھر عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنے ملائکہ کے سامنے فخر کرتا ہے اور انہیں مخاطب کر کے فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، اس مزدور کی جزا کیا ہے جس نے اپنے ذمے کا کام پورا کر دیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار، اس کی جزا یہ ہے کہ اس کی مزدوری اسے پوری دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ اے میرے ملائکہ، میرے ان بندوں نے اپنا وہ فرض ادا کر دیا جو میں نے ان پر عائد کیا تھا، پھر اب یہ گھروں سے عید کی نماز ادا کرنے اور مجھ سے گڑ گڑا کر مانگنے کے لیے نکلے ہیں، اور میری عزت اور میرے جلال کی اور میرے کرم اور میری علو شان کی اور میرے بلند مقامی کی قسم ہے کہ میں ان کی دعائیں ضرور قبول کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا اور تمہاری برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ اس حالت میں پلٹتے ہیں کہ انہیں معاف کر دیا جاتا ہے۔ سید مودودی رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سال کے سال اپنے مومن بندوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے کیونکہ انہوں نے رمضان کے روزے رکھے اور لیلۃ القدر کی تلاش میں راتوں کو عبادت کرتے رہے، پھر عید کے روز نماز کے لیے نکلے اور انہوں نے اللہ سے دعائیں مانگیں۔
اس کے نتیجے میں وہ اس کے ہاں سے مغفرت اور مہربانیاں حاصل کر کے پلٹتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زبانی امام مسلم نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت الہی میں جس قدر محنت و مشقت فرمایا کرتے تھے اس کی مثال کسی اور زمانے اور ایام میں نہیں ملتی۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال کے سوا ہمیشہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اعتکاف میں گزارا۔ ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پر نکل جانے کی وجہ سے اعتکاف نہ کر سکے، اور اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کے بجائے 20 روزے کا اعتکاف فرمایا۔ اتفاق سے یہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری اعتکاف تھا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہر سال ہمارے اوپر سایہ فگن ہوتا ہے۔ اس میں امت مسلمہ کے لیے اللہ نے اپنی بے پایہ رحمت سے لیلۃ القدر کی نعمت عظمیٰ مقدر کر رکھی ہے۔ اس کی تلاش پورے رمضان المبارک میں ہونی چاہیے، مگر آخری عشرہ خصوصی توجہ کا مستحق ہے۔ جو مسلمان بھی اعتکاف کر سکتا ہو اسے اپنا دامن بھرنے کے لیے ضرور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اعتکاف کے 10 دنوں میں آپ اپنے اندر جتنا ذہنی انقلاب برپا کر سکتے ہیں شاید پورے سال میں اتنا ممکن نہ ہو۔ اعتکاف کے دوران دنیاوی باتوں اور دلچسپیوں سے مکمل اجتناب کریں۔ اعتکاف سنت کے عین مطابق ہونا چاہیے۔ لیلۃ القدر کی تلاش میں راتوں کو بیشتر حصہ عبادت اور تلاوت میں گزاریں۔ دل میں یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کو لیلۃ القدر کی نعمت عطا فرمائے گا۔ لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو سنت کے مطابق خوب دعائیں کریں، خصوصاً اللہ سے عفو و درگزر اور دوزخ سے نجات کی التجا کریں۔ جب ماہ شوال کا چاند نظر آ جائے تو اعتکاف کی مدت ختم ہو جاتی ہے۔ نماز مغرب کے بعد معتکف حضرات اپنے گھروں کو جا سکتے ہیں، مگر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ غیر ضروری تکلفات اور لا یعنی اعمال کا اہتمام کرتے ہیں۔ معتکف کو ہار پہنائے جاتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں اور چراغاں کیا جاتا ہے۔ افسوس ہے کہ بعض لوگ پٹاخے بھی چھوڑتے ہیں۔ ان اعمال کی ہرگز کوئی شرعی حیثیت نہیں، بلکہ یہ سب بدعات و خرافات ہیں جن سے اجتناب ضروری ہے۔ ان کی جگہ صدقہ کرنے، تذکیر و نصیحت اور دعا و توبہ کی عادت ڈالنی چاہیے۔ یہی مسنون طریقہ ہے اور امت کی کامیابی کا راز اتباع سنت میں ہی پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔